السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں شعیب جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ سب کا یوٹیوب چینل۔ ساتھیوں، میرے عقب میں جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ شیخ زید بن سلطان ال نہیان کی ہے، جسے دبئی کا بانی کہا جاتا ہے، یعنی جو جدید متحدہ عرب امارات ہیں یہ ان کا بانی کہلاتا ہے۔ اس سے قبل کہ میں اپنے ویلاگ کا آغاز کروں، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کا جو دبئی ہے وہ ماضی میں یعنی بہت قلیل عرصے قبل وہ پاکستان سے کاریگر مانگنے پر مجبور تھا۔ وہ پاکستان سے ہوائی جہاز کے پائلٹس اور عملے کے لیے مجبور تھا۔ لیکن آخر کیا ہوا اس طرح کہ دبئی آج دنیا میں امن، ترقی اور لیونگ سٹینڈرڈ کے لحاظ سے امریکہ اور یورپ سے بھی کئی گنا آگے بڑھ چکا ہے۔ آتے ہیں اپنی بلاگ کی طرف۔ یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ بانی دبئی کہلاتے ہیں۔ 1960 کی دہائی میں جب یہ پاکستان کا دورہ کرتے تھے تو کمشنر راولپنڈی ان کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ جایا کرتے تھے۔ بعد میں ان کو مقامی 5 اسٹار ہوٹل پرل کانٹیننٹل یعنی PC میں ٹھہرا دیا جاتا تھا۔ اس وقت ملک میں ایوب خان کی حکومت تھی اور ایوب خان کے کابینہ کے اراکین اور وزراء ان شیخ کے ساتھ ملنے سے کتراتے تھے۔ بڑی مشکل سے ان کی ملاقات کرائی جاتی تھی، چونکہ اس وقت ایوب خان کے کابینہ کے اراکین اور وزراء کا خیال تھا کہ ہمارا سٹینڈرڈ جو ہے وہ امریکہ اور یورپ کے برابر ہے، تو ہم صحرا سے تعلق رکھنے والے ان عرب شیخوں کے ساتھ ملاقات کیوں کریں۔ 1970 میں جب دبئی میں تعمیراتی کام کا آغاز ہوتا ہے تو دبئی نے حکومت پاکستان سے اپنے کاریگر مانگے، حامی نہیں بھری۔ تاہم بعد میں ال نہیان خاندان نے بڑی منت سماجت کر کے حکومت پاکستان سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ اپنے کاریگر ان کو دے تاکہ جو دبئی میں تعمیراتی کام کا آغاز ہو رہا ہے وہ جو ہے پاکستانیوں کے ہاتھوں ہو، تو جس میں مستری سے لے کر مزدور اور دیگر فنون سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں نے کثیر تعداد میں دبئی کا رخ کیا، اور وہاں پر جو آج کو آپ نظر بلڈنگیں آ رہی ہیں یہ بڑی بڑی، یہ سب پاکستانی کاریگروں اور مستریوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ چونکہ اس وقت حکومت کا خیال تھا، حکومت پاکستان کا، کہ وہ اپنے کاریگروں اور ہنرمندوں کی زندگی خطرے میں کیوں ڈالے، کیونکہ صحرا میں جو شدید گرمی ہوتی ہے دبئی میں وہ اس میں کیوں مارے۔ تاہم ال نہیان کے جو خاندان تھے انہوں نے اپنے ذرائع استعمال کر کے حکومت کو مجبور کیا کہ وہ اپنے خاص کاریگر، مستری اور دیگر فنون میں مہارت رکھنے والے افراد کو ان کے ملک کے لیے دیں۔ ناظرین، 1985 تک دبئی کے پاس اپنا کوئی ایروپلین نہیں تھا، کوئی ہوائی جہاز نہیں تھا۔ 1985 میں انہوں نے ایمریٹس یعنی جس کو امارات کہتے ہیں اس جہاز کا آغاز کیا، لیکن ان کے پاس نہ پائلٹس تھے اور نہ جہاز چلانے کے لیے ان کا عملہ۔ انہوں نے حکومت پاکستان درخواست کی، جس پر حکومت نے ان کو 3 جہاز، بمائی پائلٹس اور دیگر عملے کو کرائے پر دینے کی رضامندی ظاہر کی۔ اس وقت امارات کا جو ایمریٹس کا جو جہاز تھا ان کا کوڈ جو ہے وہ UK رکھا تھا، جہاں U سے امارات اور K سے کراچی ظاہر ہوتا تھا۔ تاہم اس وقت سٹارٹ ہونے والی یہ ایمریٹس جہاز جو ہے وہ آج دنیا کی 12ویں بڑی کی ہیں، جن کی تعداد 271 سے زائد ہیں، اور وہ ہفتے میں 3600 سے زائد فلائٹس مختلف اندرون اور بیرون ممالک کرتی ہیں۔ تاہم اس وقت PIA کا سٹینڈرڈ انتہائی ہائی تھا، لیکن آج PIA کا یہ حال ہے کہ یہ امریکہ اور یورپ کے ہوائی راستے بھی استعمال نہیں کر سکتی۔ اس وقت حکومت پاکستان دبئی کا $2 بلین کا مقروض ہے۔ جو بھی ہماری حکومت نہیں آتی ہے، جو بھی وزیر اعظم آتا ہے وہ متحدہ امارات کا دورہ پہلا کرتا ہے اور ان کو یہی کہتا ہے کہ جو آپ نے ہمیں قرض دیا ہے اس میں توسیع دی جائے، اور ہر بار سلطان یہی کہتا ہے کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، آپ کو اللہ نے پاؤں پیر دیے ہوئے ہیں، اپنا کماؤ اپنا کھاؤ۔ اور ہمارے حکمران یہی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ سے اس طرح نہیں کریں گے، بس آپ ہمیں جو دیے گئے ہیں پیسے ہیں ان میں توسیع کر دیں۔ انتہائی ذلت کے مناظر ہیں۔ تاہم ہم سوچ رہے تھے کہ شاید یہاں پہ یہ ذلت ختم ہو جائے گی، لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کہ 5-6 ماہ قبل دوبارہ اس طرح کی خبریں آئیں کہ دبئی اور سعودیہ عرب میں بیکاری، جن کی تعداد تقریباً ہزاروں میں ہے، ان سب کا تعلق پاکستان سے ہے۔ بھیک مانگنا دبئی اور سعودیہ میں جرم ہے۔
تاہم جب انہوں نے ان کے خلاف آپریشن کیا بیکاریوں کے خلاف تو کثیر تعداد میں جو ہے پاکستانی گرفتار ہوئے اور اس معاملے کو دبئی نے حکومت پاکستان کے ساتھ اٹھایا۔ وہ شاید سمجھ رہی تھی کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے سختیاں کریں گی اور ان کے ساتھ دوبارہ معاملات اٹھائیں گی، تاہم ہمارا ملک جو ہے وہ آئینی ترمیم 26ویں ترمیم کے بارے میں لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ عمران خان کی رہائی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تاہم یہ بات بھی سرد خانے پہنچ گئی، لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ 14 اکتوبر کو انہوں نے ایک مراسلہ جاری کیا دبئی نے، جس میں پاکستان کے 24 شہروں کو جو ہے بلیک لسٹ کر دیا، یعنی اس شہروں سے تعلق رکھنے والے شہری اب دبئی کا سفر نہیں کر سکتے، جس میں اٹک، چکوال، مومن، باجوڑ، ہنگو، کوئٹہ، سکر سمیت دیگر جو شہر ہیں وہ شامل ہیں، اور یہ دنیا کا واحد پہلا ملک بن گیا دبئی جنہوں نے پاکستان کے 24 شہروں پر پابندی لگائی دی اور ان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ پچھلے 6 ماہ میں دبئی سے پاکستانی ایک ویزا بھی نہیں لگا چکے۔ عام پاکستانی تو درکنار، فیڈرل سیکٹری لیول کے افسران کے وزٹ کے اپلیکیشن جو ہیں وہ درخواستیں خارج کی جا چکی ہیں۔ بڑے بڑے بزنس مین جو کہ کروڑپتی ہیں ان کو بھی وزٹ دینے سے وہ کترانے لگے ہیں۔ اس وقت صرف میاں بیوی کو وہ وزٹ دے رہے ہیں، اور وہ بھی اس شرط پہ کہ میاں اور بیوی ایک ساتھ جو ہے وہ سفر کریں گے۔ ہماری ملک کی بدقسمتی دیکھیے کہ صحرا سے تعلق رکھنے والے شیخ زید بن سلطان ال نہیان، جو کہ اپنے آپ کو صحرا کا بیٹا بھی سمجھتا ہے اور کہتا تھا، اس نے اپنی محنت اور لگن سے صحرا میں وہ کچھ کر دکھایا کہ آج لندن اور یورپ کے رہائشی بھی جو ہے وہ دبئی میں سکنت یا رہائش کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں جو سب سے ٹاپ کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ دبئی کا ہے۔ پوری دنیا سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی سیلیبریٹی ہو، چاہے وہ کاروباری ہو، چاہے وہ شوبز ہو، چاہے وہ شاہ رخ خان ہو، چاہے وہ سلمان خان ہو، چاہے وہ امیتابھ بچن ہو، ان سب کے فلیٹس، گھر کسی نہ کسی طریقے سے ان کا تعلق دبئی میں ہے۔ یہ کیوں؟ 1985 میں ان کے پاس اپنے ہوائی جہاز نہیں تھے۔ 39 سالوں میں انہوں نے اتنی ترقی کر دی کہ اس سٹارٹنگ کی ہوئے جہاز کو انہوں نے تعداد 271 تک بڑھا دی، اور اس کے ساتھ وہ ہفتے میں 3600 روزانہ جو ہے وہ فلائٹس کے بیرون ممالک سفر کرتے ہیں، جبکہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی آئینی ترمیم کے بارے میں سوچ رہا ہے تو کوئی عمران خان کی رہائی کے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی گورنرشپ کی دوڑ میں لگا ہوا ہے تو کوئی کسی کا کردار ایک پارٹی کے ساتھ تو کسی کا کردار دوسری پارٹی کے ساتھ۔ وہ صحرا جس میں آج ہمیں ویزا نہیں دیا جا رہا، کسی زمانے میں وہ ہم سے اپنے کاریگر مانگتا تھا۔ یہ تھا میرا آج کا بلاگ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کرے اور گھنٹی کے نشان کو کلک کرنا نہ بھولے، تاکہ آپ آئندہ بھی اسی طرح کا ویڈیوز، بلاگز ملاحظہ کر سکیں۔ شکریہ۔